جہاں لوگ نفس و نفسی کے عالم کے اندر ہوں گے، ہر انسان پریشان ہوگا، پسینے کے اندر شرابور ہوگا، گناہ کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، اور حساب و کتاب جاری ہوگا، حساب و کتاب شروع ہوگا۔ کچھ لوگ اللہ کے عرش کے نیچے کھانا کھا رہے ہوں گے اتنے سخت دن کے اندر، اور جو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، قرآن کہتا ہے کہ وہ ایک دن جو ہوگا 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے کھانا کھا رہے ہوں گے، دسترخوان لگا ہوگا، جو لوگ حسابوں کے ساتھ دے رہے ہوں گے وہ کہیں گے کہ یا باری تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں، ہم حساب و کتاب کے اندر مصروف ہیں، یہاں لوگ حساب و کتاب دے رہے ہیں، حساب شروع ہے، اور یہ لوگ اتنے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، فرمایا کہ یہ کھانا کھا رہے ہیں اور وہ بھی اللہ کے عرش کے نیچے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندو یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر روزہ رکھ کے مجھے راضی کیا تھا، دنیا کے اندر انہوں نے روزہ رکھا تھا، صبح سے لے کر شام تک تھوڑے سے وقت میں روزہ رکھا تھا، آج ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ اور اب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں کھانا بھی چھوڑ دیا تھا، پینا بھی چھوڑ دیا تھا، اپنے نفسی خواہشات کو بھی چھوڑ دیا تھا، صرف اس لیے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج وہ میرے مہمان شاہی مہمان بنے ہوئے ہیں، اور ان کو ہر طرح کا کھانا دیا جائے گا اور پینا دیا جائے گا۔ اور اب تعالیٰ فرمائیں گے کہ اور حساب و کتاب والو، تم دنیا کے اندر روزہ نہیں رکھتے تھے، روزہ کھا لیتے تھے، یہ تھوڑا سا وقت تمہیں بڑا مشکل معلوم ہوتا تھا، لیکن آج ایک دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ہے، آج تم تو اس عذاب کو۔ تو جو شخص دنیا کے اندر روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے گا، اس سخت دن کے اندر، اس نفس و نفسی عالم کے دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے اس کو کھانا کھلائے گا۔ روزے کے کتنے بڑے فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ ہم لوگوں کو یہ بات فرمایا، یہ نصیحت فرمائی، فرمایا کہ میرے صحابہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا رحمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ہے شب قدر جس کو کہا جاتا ہے، اس ایک رات کی عبادت کرنا فرمایا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور میرے صحابہ جو اس رمضان المبارک کے مہینے میں فرمایا کہ اللہ نے اس کے روزوں کو فرض کر دیا ہے، اس رمضان کے مہینے کے روزوں کو فرض کر دیا ہے، اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنا دیا ہے، اور فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، فرمایا کہ وہ ایسا ہے کہ جیسا اس نے غیر رمضان کے اندر فرض کو ادا کیا ہو، اتنا بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور جس نے رمضان کے اندر فرمایا کہ فرض کو ادا کیا، ایک فرض کو ادا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے کے اندر اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان کے اندر جو شخص نوافل ادا کرتا ہے، سنتیں ادا کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کو فرض کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو ایک فرض ادا کرتا ہے، فرض نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک سجدے کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 70 سجدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ عبادت ڈبل ہو جاتی ہے رمضان کے اندر۔ تو حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو ایک فرض ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، دوسروں کے ساتھ غمخواری کرنی ہے، غریب و غربا کا خیال کرنا ہے، پڑوسیوں کا خیال کرنا ہے، تاکہ میں اگر 7 چیزیں 8 چیزیں 10 چیزیں کھاتا ہوں تو ایک چیز اس غریب کے گھر میں بھی ہونی چاہیے، اس چیز کا بھی خیال رکھنا۔
حضور نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک بھوک کاٹتے ہیں، لیکن اس پر ان کو اجر کوئی نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ خود پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں اور ان کے پڑوس میں کوئی شخص بھوکا رہ جاتا ہے۔ فرمایا کہ ان کے روزے کا فائدہ کوئی بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ مہینہ غمخواری کا ہے، اور اس مہینے کے اندر فرمایا کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دے دیتے ہیں، برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ایک اور خوشخبری بھی آپ کو سناتا ہوں۔ صحابہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا کہ جو شخص اس رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں کسی آدمی کو روزہ افطار کروائے گا، ایک آدمی کو روزہ افطار کرواتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کے افطار کرنے پر اس شخص کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں اور اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس روزے دار جس کو روزہ افطار کروایا ہے اس کے روزے کی مانند اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اس روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اب اس پر صحابہ کرام فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ پیٹ بھر کے کھلانے پر موقوف نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں۔ تو صحابہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ پھر ہمیں یہ ثواب کیسے ملے گا، ہمیں ثواب کے حقدار کیسے بنیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اگر تم کسی کو ایک دانہ کھجور سے روزہ افطار کرواؤ گے، ایک دانہ کھجور، ایک دانہ کھجور اگر کسی کو دے گے اسے وہ روزہ افطار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دیں گے۔ اور اگر روزے میں فرمایا کہ ایک گھونٹ گلاس پانی کا اگر کسی کو دو گے یا لسی کا ایک گھونٹ کسی کو دے گا، فرمایا کہ اگر وہ اسے روزہ افطار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہی تمہارے گناہوں کو بخشش فرما دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گے۔ اور فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کا اول حصہ جو ہے وہ رحمت ہے، اولہ رحمت وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ فرمایا کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، اور دوسرا حصہ فرمایا کہ درمیانی حصہ جو ہے یہ مغفرت ہے، اس کے اندر مسلمانوں کی مغفرت اور بخشش کی جاتی ہے، اور آخری حصہ فرمایا کہ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ آخری حصہ جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، روزے داروں کو فرمایا کہ جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، جہنم سے خلاصی مل جاتی ہے ان لوگوں کو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو شخص اپنے غلام، اپنے خادم، اپنے نوکر کا بوجھ ہلکا کر دے گا، اس کے کام میں تخفیف کر دے گا، کم کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس شخص کو جہنم سے آزاد فرما دیتا